الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے ایک ہدایت نامہ بھیجا ہے جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 6666 آیتیں رکھی ہیں، اور ہمارے ملک کے ایک محدث جنہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان 6666 آیتوں کے اندر 5 قسم کے علوم ہیں۔ ویسے قرآن مجید تمام علوم کا سرچشمہ ہے، تمام علوم قرآن مجید سے نکلتے ہیں، لیکن اصولی اعتبار سے قرآن مجید کے اندر 5 علوم ہیں۔ گویا کہ قرآن مجید کے علموں کے اعتبار سے ہم ذکر کریں تو 6600 آیتوں کو ہم 5 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو جو قرآن کا جو 5واں حصہ ہے اس کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں کہ 5واں حصہ التذکیر بآلاء اللہ کے متعلق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کے متعلق ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں پر اس دنیا پر اپنی کیا نعمتیں نازل فرمائی ہے، تو ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اپنی آیتوں کے اندر بیان فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں۔ تو قرآن مجید کے اندر 6666 آیتوں کا جو 5واں حصہ ہے وہ تذکیر بآیات اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہے جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک نعمتیں جن کو ہم آفاقی نام دے سکتے ہیں، اور دوسری نعمتیں جنہیں ہم انفسی کہہ سکتے ہیں۔ آفاقی نعمتیں یعنی انسان کے جسم اور انسان کے متعلق باہر کی نعمتیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اسی طرح ہر ایک مخلوق کو بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا تو انسانوں کو خطاب فرمایا کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو کس خلقت کے اندر، کس خلقت میں پیدا فرمایا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون والا بنایا۔ پھر دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَهَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کیا تم نے آسمان میں کوئی پھٹن دیکھی ہے؟ کہ انسان جب کوئی چھت وغیرہ بناتا ہے تو کئی سالوں کے گزرنے کے بعد میں چھت کے اندر پھٹن پیدا ہو جاتی ہے، چھت بھگنے لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں سالوں سے آسمان بنایا ہے، لیکن آسمان کے اندر کوئی پھٹن نہیں ہے، اور آسمان بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے قائم ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ زمین کے اوپر کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی ترتیب بنائی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کس طرح بچھا دی گئی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے جگہوں پر کئی پانی کا ذکر فرمایا تو کئی بارش کا ذکر فرمایا۔ تو قرآن مجید کی جو مکی صورتیں ہیں، تو مکی صورت کے اندر ہر ایک صورت میں کسی نہ کسی نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے تو اس کے متعلق یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو اپنی نعمتیں بتائی ہے تو اس لیے بتائی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمتوں کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ کہ عرب کے ایک دیہاتی کو پوچھا گیا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح جانا ہے؟ عرب کا دیہاتی اونٹ وغیرہ چلانے والا تھا، جانور اس کے پاس تھے، کوئی علم والا نہیں تھا، تو اس نے اپنے علم کے متعلق، اپنے علم کے مطابق اس نے بات کہی کہ البعر تدل علی البعیر، کہ والروث تدل علی الحمیر، کہ اونٹ کی مہنگیاں، اونٹ کا پاخانہ یہ دلالت کرتا ہے، بتاتا ہے
اس بات پر کہ اس راستے سے کوئی گزرا ہے، اور اسی طرح ڈیٹ گوبر وغیرہ بتاتے ہیں کہ اس راستے سے کوئی سوار گزرا ہے، اور اسی طرح رستوں کے اوپر نشانات بتاتے ہیں کہ اس راستے کو گزرا ہے۔ پھر فرماتا ہے کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے، کیا تم زمین کو نہیں دیکھتے کہ جو آسمان برج والا آسمان ہے اور یہ جو گلی کوچے والی زمین ہے، تو اس زمین کو بنانے والا بھی کوئی ہے۔ تو جب آسمان کو بنانے والا اور زمین کو بنانے والا کوئی ہے تو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس بنا پر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، اور اسی طرح یہ ہے کہ یہ آسمان اور زمین باہر کی نعمت ہے اور انسان کے اندر کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے، کیا تم اپنی ذات میں نہیں دیکھتے تاکہ تم عبرت حاصل کرو، تاکہ تم بصارت حاصل کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے متعلق ہمارے جسم کے اندر طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ایک ہے وہ سانس کا لینا ہے، کہ سائنس کہتی ہے کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اگر انسان کی سانس اٹک جائے، سانس باہر کی باہر رہ جائے یا سانس اندر کے اندر رہ جائے تو انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سانس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بارہا اپنی آفاقی اور انفسی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا کو دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا سے سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک رات اپنے خالہ کے گھر آ گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کی عبادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معاملات کو دیکھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت بیدار ہوئے اور آپ نے تکیے کے نیچے سے مسواک نکالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی اخیر کی آیتیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، جن کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، کہ بلا شبہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کو بدلنے میں، ان کو کم اور زیادہ کرنے میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اس کے اندر اہل بصیرت کے لیے، نظر رکھنے والوں کے لیے، بصیرت حاصل کرنے والے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، کہ الباب یعنی عقل مندوں کے لیے اس کے اندر عبرت کا سامان ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدائش میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں تو ان کا ایمان کثرت سے بڑھتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے اور فرمایا اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہی گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو عبث اور بیکار پیدا کر لیا ہے، کیا ہم تمہارا حساب و کتاب نہیں لے سکتے؟ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک مرد عورت سے نکالا ہے اور تمہارے درمیان مختلف قبائل بنائے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو ان کی پیدائش اور ان کے قبیلوں کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ انسانوں کا پیدا ہونا، دنیا میں آنا اور اس کا مختلف قبائلوں کے اندر رہنا، یہ انسان کے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ وقبائل لتعارفوا، یعنی انسان کے مختلف قبیلے اور مختلف جماعتیں اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ انسان آپس میں جان پہچان کرے اور اپنی ضروریات کو پوری کرے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب، کہ اے لوگوں کیا تم اس بارے میں شک ہو، کیا تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک میں ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ زندگی ختم ہونے کے بعد، موت دینے کے بعد قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زندہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
فإنا خلقناکم من تراب، کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ہمارے ثم من نطفۃ علقۃ غیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام، کہ پھر ہم نے اس مٹی سے نطفہ بنایا کہ انسان والی، کہ جب انسان جو ہوتے ہیں تو یہ اپنی غذا کھاتے ہیں، تو انسان کی غذا جو ہوتی ہے تو مٹی سے نکلتی ہے، گویا کہ انسان کی جو غذا مٹی سے بنی ہے، تو انسان کے پیٹ میں جانے کے بعد اس غذا سے جو چیزیں تیار ہوتے ہیں، تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے، پھر نطفہ تیار ہوتا ہے، منی کا قطرہ تیار ہوتا ہے، پھر وہ ادھر صلب سے مادہ رحم میں جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر انسان کی تخلیق کو، انسان کی ماں کے پیٹ میں پیدائش کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، ماں کے رحم میں جاتا ہے، تو ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ہڈی کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت بناتا ہے، پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اللہ اس میں روح ڈالنا ہے یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح ڈالی جائے، پھر جب بچے کے جسم کے اندر ماں کے پیٹ میں روح ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جائیں گا تو کتنے سال رہیں گا، اور کب اس کی موت آئیں گی، اور اسے کتنا رزق ملے گا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی ماں کے پیٹ میں سب چیزیں اپنے پاس میں لکھ لیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ نابالغ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد الی ارذل العمر، اور بڑھاپا آتا ہے، اور ارذل عمر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارذل عمر یعنی ایسا بڑھاپا کہ جس کے اندر آدمی محتاج ہو جاتا ہے، اپنی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے نقشے کو کھینچا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو اسی طرح ہم قیامت کے دن بھی تم کو دوسری مرتبہ پیدا کریں گے، اور تمہارا حساب دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہم انسانوں کو اپنے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 30 پارے کے اندر فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر زمانے کی قسم کھائے ہیں۔ زمانہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اوقات جو ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی کے اندر ہم جو اپنے اوقات کی مجبوری میں لگے ہیں، اوقات کو صبر کرنے میں لگے ہیں، تو ان اوقات کو زمانہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زمانے کی قسم کھائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی چیز ہے، ہم کو وقت کی قدر کرنی چاہیے کہ دنیا کے اندر جو بھی قومیں ہیں، اگر وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتی ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے، چاہے وہ دین کے اعتبار سے وقت کو صحیح استعمال کرے، چاہے دنیا کے اعتبار سے اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے، تو کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے۔ اب ہمارے اندر یہ خرابی ہو چکی ہے کہ ہم اپنے وقت کو فضول چیزوں کے اندر، بیکار چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں اور برباد کر رہے ہیں۔ اپنا مقصد کوئی، اپنا ہدف اور اپنا مقصد ہم قائم نہیں کر رہے کہ جس کے پیچھے ہم اپنا وقت لگائیں۔ ہمارے نوجوان ایسے ہو چکے ہیں کہ اپنے وقتوں کو موبائل کے اندر فضول گیموں میں اور فضول ویڈیو وغیرہ دیکھنے میں لگے ہوئے۔ اگر ہم اپنے وقتوں کو اگر ہم کام میں نہیں لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وقت کی بڑی نعمت دی ہے، تو ان نعمت کے مطابق پوچھیں گے۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 7 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ یہ بھی کہا ہے کہ تم فرصت کے لمحات کو، مشغولی کے لمحات سے پہلے غنیمت جانو، کہ اگر ابھی ہمارے پاس میں وقت ہے، فرصت ہے، تو ہم ان وقتوں کو ہم کام میں لائے، عبادات کے اندر لگائے، یا کوئی ہمارا جو مقصد ہے تو اس مقصد کو پورا کرنے کے اندر ہم وقت کو لگائے، فضول وقت کو برباد نہ کریں۔ تو وقت کی بڑی قدر ہے، ہم کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والعصر قسم ہے زمانے کی، اس بات کے اندر فرما دیا کہ ہمیں وقت کی بڑی قدر کرنی چاہیے، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ جملہ تاکید در تاکید ہے، کہ تاکید مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو پختہ در پختہ فرمایا، پکی فرمایا، کہ اس کے اندر ان کا لفظ فرمایا، پھر جملے اسمیہ لائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لام تاکید ذکر کی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، 3 تاکید کا ہمارے ہیں کہ یقیناً انسان بڑے خسارے میں ہے، یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ اب ہر انسان گھاٹے کے اندر ہے، لیکن انسان کو اگر گھاٹے اور خسارے سے نکلنا ہے تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان لے آئے، یعنی دنیا کے انسان
انسان دنیاوی چیزوں میں کتنی ہی ترقی کر لے، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتا، ایمان والا نہیں ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ انسان دنیا کے اندر کتنا ہی نام کما لے اور طرح طرح کی ترقی حاصل کر لے، لیکن اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ پر ایمان نہیں لایا اور ایک اللہ کو نہیں مانا، یا اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر اس نے کسی کو شریک ٹھہرایا، تو وہ مشرک ہوں گا، وہ بھی ایمان والا نہیں ہے۔ یہاں پر دو جملے ہیں، ایک جملہ ہے کافر اور ایک جملہ ہے مشرک۔ کافر کہتے ہیں یہ جو خود شروع سے ہی خدا کا انکار کر دے، جو یہ کہے کہ اس دنیا کے اندر خدا ہی نہیں ہے، تو اسے ہم کافر کہتے ہیں، اور مشرک اسے کہتے ہیں جو خدا کو تو مانے، اللہ کو تو مانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسری صفات کے اندر، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی خدائیت میں، وحدانیت میں وہ شریک ٹھہرائے، تو جو شریک ٹھہرانے والا ہے تو اسے ہم مشرک کہتے ہیں۔ تو جو انسان اگر اللہ تعالیٰ کی جو وہاب ہے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانے والے ہیں، جو ٹوٹی ہوئی چیزوں کو ملانے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کا بدلہ دینے والے ہیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، یعنی تمام دنیا کے بادشاہ ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر، ان صفات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات میں اگر کوئی شخص کسی کو شریک مانتا ہے اور اپنی مرادیں وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگتا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں بلکہ وہ مشرک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہی شخص کامیاب ہے کہ جو ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ماننے کے ساتھ میں، یعنی یہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیک اعمال رکھے ہیں تو ان نیک اعمال کی پیروی کرنا ہے، ان نیک اعمال کو ماننا ہے۔ کہ فرمایا کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ہم نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال کرنے کے ساتھ فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، ایک دوسرے کے حق ادا کرتے رہے۔ کہ انسان عبادت گزار ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے جن کے اس کے اوپر حق ہے ان کا حق ادا نہیں کرے، تو قیامت کے دن اس کے حق والے اس کا حق روک لیں گے اور حق کی بنا پر اسے جہنم میں نصیب کر لیا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پر جو حق ہے تو ہم ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، اور خود صبر کے اوپر ہم قائم رہیں، صبر کے دامن کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ہم نے صبر صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ صبر سے مصیبتوں کے اوپر، پریشانی کے اوپر کیا آتا ہے، نہیں، بلکہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے ادنا صبر، اور سب سے جو تیسری قسم ہے اور ہلکی قسم ہے، تو یہ ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کے اوپر صبر کریں، اور ہم مصیبتوں کے اندر نہ چلا بکار نہ کریں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوسیں، بلکہ ہم اس کے اوپر ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے دل کی چیزوں کو، اپنے دل کی بھاؤ کو اندر باقی رکھیں، اور لوگوں کے سامنے چلا بکار کرنے سے ہم رکے رہے، تو اور نہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے رکے، تو اسے صبر کہتے ہیں۔ یہ دنیاوی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا، یہ تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ الصبر علی الطاعات، کہ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں تو ان نیک اعمال کے اوپر پابند رہے، ان نیک اعمال کو پابندی کے ساتھ کرتے رہے، تو اس کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے کہ انسان جو عمل پابندی کے ساتھ کرتا رہے، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہو، یعنی اگر انسان تھوڑا سا عمل پابندی کے ساتھ کر رہا ہے تو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے، اور اس بات سے بہت پسندیدہ ہے کہ انسان کبھی کوئی عمل کثرت سے کرے اور کبھی چھوڑ دے، کبھی کرے کبھی نہیں چھوڑ دے، اس بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوٹا سا عمل پابندی سے کیا جانے والا پسند ہے۔ اور دوسرا صبر کی دوسری قسم ہے کہ صبر عن المعاصی، کہ انسان گناہوں سے رک جائے، یعنی انسان کے سامنے گناہوں کی چیز ہے لیکن وہ گناہ میں جانے سے بھی رک جائے۔ جیسا کہ ایک جگہ پر مجلس بیٹھی ہے، وہاں پر غیبت ہے، چغلیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، تو ہم اس مجلس سے اٹھ جائے یا اس مجلس کے اندر نہ جائے، اور اسی طرح ہمارے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے تو ہم اس سے رک جائے۔ آج یہ چکا ہے کہ ہم ہر کسی کی برائی سن رہے ہیں لیکن نہ اپنے اندر نہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس کے اندر جا کے اپنے گریبان کو دیکھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کا محاسبہ کریں، ہم اپنے اندر کی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، ہم دوسرے کی برائیوں کے پیچھے نہ لگے،
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم اپنے درمیان کی باتیں اور کسی کے بارے میں برائی کی باتیں میرے سامنے بیان نہ کرو تاکہ میرا دل اس کے بارے میں برا ہو جائے۔ تو ہم اپنی زندگی کے اندر یہ اصول بنائیں کہ ہم کسی سے کسی کے بارے میں برا نہیں سنیں گے۔ اگر ہم کسی سے کسی کے بارے میں اگر برا نہیں سنیں گے تو ہمارے دل کے اندر دوسرے کے بارے میں نہ برائی اور اس کے بارے میں دشمنی کینہ کپٹ نہیں رہے گا۔ اور جب ہمارا دل ان بیماریوں سے، ان باطنی بیماریوں سے، کینہ کپٹ، بغض، حسد، غیبت، چغلی وغیرہ سے پاک ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معرفت عطا فرمائیں گے۔ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت عطا ہو جائیں گے تو ہمارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی قدر جانیں، وقت کی قدر کریں، اور اسی طرح ہم اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اعمال صالحہ کے اوپر پابندی سے قائم رہے۔ دنیا کے اندر طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں تو ہم فتنوں کا شکار نہ بنیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ